السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ راضی عرش۔ زندگی میں ہم اپنے بہت سے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن ان معاملات کو، ضروریات کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی ہم اپنے دائمی اور حقیقی زندگی، جس کا مقصد دنیا میں آنے کا جو پرپس ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ ایک پیغام پہنچایا جائے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور میرا آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے رزق بڑھانے کے طریقے۔ آئیے آپ کو اپنے عنوان کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جمعے کا مبارک دن تھا۔ امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں بھی مسجد میں بیٹھا ان کا خطبہ سن رہا تھا۔ موضوع رزق بڑھانے کے بارے میں تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ رزق بڑھانے کے 16 دروازے ہیں، جن میں سے نمبر 1 نماز کو اہتمام سے پڑھنا، نمبر 2 استغفار کی کثرت کرنا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جو انسان مسجد پر خرچ کرتا ہے، مدرسے پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خرچ کی ہوئی رقم کا کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہوئے امام صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جو بہت ہی غریب تھا، اسے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور درخواست کی کہ آپ کو کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ اب جانا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ میری زندگی کا رزق ایک ہی دفعہ دے دیں، تاکہ میں پیٹ بھر کے چند روز تو تسلی سے کھا لوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس آدمی کو گندم کی چند بوریاں، 2 بکریاں اور کچھ سامان دے دیا گیا کہ یہ تمہاری زندگی بھر کا رزق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے کو چند برس گزر گئے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی کا خیال آیا کہ وہ بندہ کس حال میں ہے۔ پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بڑا سیٹ بنا ہوا ہے، اس کا بڑا کاروبار ہے، سینکڑوں لوگ اس کے ہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کے مہمان بن رہے ہیں، اور وہ ان کو کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے، اور محل میں زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اور دوبارہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں نے تو یہ فریاد کی تھی کہ اس آدمی کو ساری زندگی کا رزق ایک دفعہ میں عطا فرما دیں۔ وہ تو تھوڑا سا تھا، مگر 2-3 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب کم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق ہوتا جو اس کو ملا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ نفع کا سودا کر لیا۔ وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا، اللہ کے لیے کھلاتا تھا، اور میں اس کو 10 گنا کر کے لوٹاتا تھا۔ اب اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب رزق سمٹ ہی نہیں رہا۔ خطبہ کے آخر میں امام صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے۔ ایک جا رہا ہے، اس کے بدلے 10 آ رہے ہیں۔ خطبہ سننے کے بعد میں نے بھی امام صاحب کی بتائی باتوں پر تھوڑا سا بہت عمل کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میرے رزق میں فراغی آ گئی ہے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرے سننے والوں سے بھی کہ آپ بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور اس بیان کو آگے شیئر کریں گے تاکہ انسان اس سے سیکھیں۔ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ان نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں مسجد میں، غریبوں میں، بیواؤں میں، مدرسوں میں، ہر ان جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمیں برکتیں ہوں، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جو نئے ہیں، وہ بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔